اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو کے آداب۔ زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے انسان اپنے مابع الضمیر کو ادا کر سکتا ہے۔ انسان کی گفتگو اس کی شخصیت کا پتہ دیتی ہے۔ اگر وہ شائستہ گفتگو کرتا ہے تو اس سے اس کے تہذیب کا پتہ چلتا ہے۔ زبان سے نکلنے والے الفاظ اگر غلط یا تہذیب سے گرے ہوئے ہو تو اس سے محبت کے بجائے نفرت اور دشمنی پھیلتی ہے۔ عموماً لڑائی اور جھگڑے زبان کے آزادانہ استعمال کی وجہ ہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایک طویل حدیث میں کئی اعمال کو ذکر کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبان سنبھال کر رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں تمہیں ان تمام اعمال کو کنٹرول کرنے والی چیز نہ بتلاؤں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا، کف علیک ھذا، اس کو سنبھالے رکھو۔ عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنی گفتگو پر بھی پکڑے جائیں گے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، تمہاری ماں تمہیں کھو دے، لوگوں کو ان کے منہ کے بل جہنم میں گرانے والی ان کی زبان ہی تو ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے، جس کی گفتگو زیادہ ہوگی اس کی لغزشیں زیادہ ہوگی، اور جس کی لغزشیں زیادہ ہوگی اس کے گناہ بھی زیادہ ہوں گے۔ ایک مثال مشہور ہے، زبان شیرین ملک گیری، زبان کو میٹھی رکھو، ملک عوام کا دل جیت لو۔ ذیل میں گفتگو کے چند آداب ذکر کیے جا رہے ہیں۔ والدین سے التماس ہے کہ اپنے بچوں کو بات چیت کے ان اسلامی آداب کی تلقین کرتے رہا کرے۔ نمبر 1، دھیمے دھیمے گفتگو کرے، تیزی سے بات نہ کرے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گفتگو فرماتے کہ کوئی اگر آپ کے الفاظ گننا بھی چاہے تو وہ گن سکتا تھا۔ نمبر 2، گفتگو میں فصاحت و بلاغت دکھانے کے لیے پرتکلف الفاظ استعمال نہ کرے، اس سے لوگ گہن محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 3، لوگوں کی سمجھ کے معیار پر گفتگو کرے، علمی طبقے میں علمی اور عوام کے درمیان عوامی سطح پر بات کرے۔ نمبر 4، گفتگو مناسب ہو، بالکل مختصر ہو، نہ اتنی طویل کہ لوگ بوریت کا شکار ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور خطبہ درمیانہ ہوا کرتا تھا۔ نمبر 5، جس سے گفتگو کرے اس کی جانب پوری توجہ مبذول کرے۔ نمبر 6، مجلس میں تمام حاضرین کی جانب توجہ کرے۔ نمبر 7، کسی کی بات ختم ہونے تک دھیان سے سنے اور کسی کو درمیان میں نہ ٹوکے۔ نمبر 8، مجلس میں جب کئی لوگ موجود ہو تو کسی ایک سے سرگوشی نہ کرے۔